صراط المستقیم کہا نا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تم نے ہدایت مانگی ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ 30 پارے جو ہیں اس کو کہہ لیں دعا، اس کو کہہ لیں جواب دعا۔ جواب مل گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ ہے راستہ نیک لوگوں کا۔ سارا بیان آ گیا، یہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ فاتحۃ الکتاب قرآن مجید کا آغاز شروع اور دعا اس میں جو ہے وہ اتنی جامع ہے، اور اسی لیے ہر رکعت میں اس کو لازم کر دیا گیا کہ جب یہ نہ پڑھی جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور جہاں سے جیتا ہے آپ قرآن پڑھیں، مگر پہلے یہ پڑھیں، دعا کریں، اس کے آگے کچھ ٹکڑا پڑھیں جو ساتھ ہی آ جائے گا کہ تم نے اللہ سے مانگا، یہ ساتھ ہی پڑھ لو۔ امین صاحب لائن پہ رہیے، آپ کے توسط سے مولانا سے ایک سوال ہے، ہمارے حاضرین نے ہمیں بھیجا ہے کہ مولانا صاحب ہر نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اس کو ہر نماز کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اور اگر کسی آدمی کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہ ہو تو پہلے تو سورت فاتحہ وہ پڑھے گا کہ لازمی ہے، اور اس کے بعد کسی سورت کے طور پر بھی فاتحہ ہی کو پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آئیے ہم مولانا سے پوچھ رہے ہیں، اپنا سوال برقرار رکھیے گا۔ یہ سوال آپ مختصر کریں نا، یہ کر دیا جی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 دفعہ پڑھنی۔ ہاں یہ پوچھا ہے کہ اگر اس کو اور قرآن مجید میں سے کوئی یاد نہیں تو کیا اس کو ہی دوبارہ پڑھے؟ نہیں، دوبارہ نہیں پڑھنا، بس اسی پر بس کرے نماز ہوگی، کوئی اس کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اچھا، ڈبل نہیں کرنا؟ نو ڈبل کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھا، میں نے اس میں ایک تو خلاصے کے طور پہ پڑھ لی اور ایک قرآن کریم کی 14 صورتوں میں نہیں، 14 صورتوں میں سے کوئی نہیں، قرآن مجید میں سے اگر کوئی یاد نہیں تو پھر سورہ فاتحہ کا۔ ویسے بھی اگر جلدی ہو نا، یہ کسی وقت آدمی کو ضرورت ہوتی ہے چھوٹی نماز پڑھنے کی، تو یہ امام بخاری نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول لکھا نا کہ جو فاتحہ پڑھ لے تو رکعت کافی، اس سے زیادہ کرے گا تو خیر ہے، اچھا کام ہے، اچھا لازم نہیں۔ اس لیے یہ پکے مسئلے بھی یاد رکھیں کہ اگر صرف سورہ فاتحہ پر آپ بھی بس کر لیں کبھی کوئی نہیں، ساری رکھتے ٹھیک، فاتحہ ضرور پڑھنی پڑے، فاتحہ ضرور پڑھنی، اس سے بعد ما زدت فهو خیر، زیادہ کرو گے تو اچھا ہے، ورنہ نماز درست۔ فجر کی سنتوں کی تخفیف جو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی نے شاید سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، یعنی ہاں یہی کہتی ہے کہ بہت ہلکی نماز پڑھتے 2 سنتے فجر کی، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ فاتحہ ضروری ہے۔ نہیں، فاتحہ ضروری، فاتحہ پڑھ لے، آگے کوئی یاد ہے تو پڑھے، نہیں یاد تو نہ پڑھے۔ میں نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیا نا کہ اگر یاد بھی اور آپ جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھتے نماز ٹھیک۔ کچھ ایسی روایتیں بھی ضعیف جن میں آتا ہے کہ اس سے آگے جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں، وہ نہیں ثابت۔ امین صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ یہ ہو گئی ہے، جب میں باقی کل پوچھوں گا، روز پوچھیں، آپ کے لیے 29 دن ہے انشاءاللہ۔ نہیں، کل بھی اسی کے بارے میں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے تو اسلام قبول کیا، مجھے تو فاتحہ بھی یاد نہیں، تو آپ نے کہا تو نہ اتنی دیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی پڑھ لیا کر، بس کافی، 1-2 مرتبہ پڑھ کر نہ رکوع کر لیا کر۔ تو سادہ لوگ اگر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، کئی بیچارے جنہوں نے نہیں ساری عمر نماز پڑھی یا پڑھنا چاہتے شرمندے ہیں کہ ہمیں کوئی یاد نہیں، تانگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا اس طرح کوئی کہتے ہیں 2-4 مرتبہ، ٹھیک ہے، کوشش کریں یاد کریں۔ آپ بتا رہے تھے لیلۃ القدر کے حوالے میں صرفی اور نحوی، تو لیلۃ القدر، قدر عظمت اور شرف، ما قدر اللہ کا قدر، اگر جزم ہو دال، ہاں کل شان خلقنا بقدر، وہ دال پر زبر ہوگی تقدیر، وہ اور قدر عظمت والی رات، بڑی شان والی۔ اب اس سے بڑھ کر شان والی کیا کہ 1000 مہینے سے اس کی بات افضل ہے۔ تو جو ہے نا طاق راتوں والی بات، وہ صحیح وہ امام الحمام کی بات ہی نظر آتی کہ اس سال لوگوں نے خواب جو دیکھے نا، 1 سال کی بات، وہ سارے تھے طاق راتوں میں، پکی اس میں ملی تھی کون، مگر آپ نے بڑا تم ساری خوابیں ساری متفق ہو گئی طاق راتوں پر، اس لیے آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو، یہ 1 ہی سال کی بات، قیامت تک کے لیے نہیں، وہی بات کہ اللہ جانتا، غیب اللہ کے اس کی آپ نے بتایا کہ بعض بزرگ لوگوں نے اس کی کوئی نشانی دیکھی ہے، تو نشانیاں دیکھی، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں، جنہوں نے دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل رات اندھیری اور تاریک، کوئی روشنی نہیں، ہم نے یکدم دیکھا کہ کمرے میں نور ہی نور ہو، ایسی کئی چیزیں اور بھی لوگوں نے لکھی نا، وہ لوگ جن پر اللہ کے نام ہوتے ہیں، ہم اگر وہاں تک پہنچے نہیں تو انکار کیوں کریں؟
مولانا ہماری عمر سے زیادہ ماشاءاللہ آپ کی تبلیغ کی اور دین کی خدمات کے حوالے سے عمر ہے، تو کیا آپ نے اس اپنی عمر کے اندر کچھ اس طرح کا مشاہدہ کبھی کیا؟ میں نے ایسے مشاہدے تو نہیں کیے، یہ البتہ بات ہے کہ جب ایسی رات ہوتی ہے نا، کئی بچے بھی اس کی گواہی دیں گے، تو پھر خود گریا، سوز و گداز، رونے کو جی چاہتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آدمی توبہ کرتا، معافی مانگتا، کوئی اس قسم کی حالت طاری ہو جاتی ہے جس کا یقین ہوتا کہ معلوم اندرونی ہوتا کیفیت کا بدل جاتا ہے، یہی رات جو ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے مولانا. پچھلے نشانیوں سے پتہ چل جاتا، اور ایک ہی رات ہوتی میاں طاہر تو رسول اللہ نہ جھگڑا مکا دیتے کہ آپ کو اللہ نے بتانے کے لیے آئے. اس سال 2 آدمی جھگڑ پڑے، آپ نے فرمایا میں بتانے آیا تھا، تمہاری نوسط کی وجہ سے اب وہ علم چھین لیا گیا، ڈھونڈتے پھرو آپ. اس رات کی بھی گم ہو گئی، سال کی. ٹھیک ہے مولانا. پچھلے جو پروگرام تھا ہمارا اتوار کے روز 4 دن پہلے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ رقم جو صرف رقم کے ساتھ ہی چلتی رہے اور اس کا کوئی منافع آئے. جو لیلۃ القدر کی بات ہو رہی تھی نا، اس بارے میں ایک شعر جو نیک لوگوں نے لکھا، وہ بھی عرض کر دینا مناسب ہے. اے خواجہ چنی پرسی شب قدر نشانی، ہر شب قدرس اگر قدر بلا. خواجہ صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں آقا کہ شب قدر کی کوئی نشانی بتاؤ؟ اگر قدر جانو تو ہر رات جو گزر رہی ہے شب قدر. تم اپنی بے وقوفی سے ضائع کرتے جاتے، کس رات کی قدر نہیں اللہ کی. اس لیے بالکل آپ یقین سے کھڑے ہو جائیں، کوئی رات نہیں ہوگی، شب قدر ہی ہوگی انشاءاللہ. کمی تو ہماری طرف سے. چلیں جی مولانا، یہ ایک غیر ملکی کرنسی کے بارے میں سوال ہے کہ پچھلے اتوار آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پیسوں کے ساتھ ہی پیسے کمانا جب تک کسی کاروبار کے اندر نہ لگائے جائیں شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو بھائی کہتا ہے کہ میں غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرتا ہوں، آج ڈالر کا، پاؤنڈ کا، یورو کا ریٹ اپ ڈاؤن ہے تو میں خرید لیتا ہوں، کم ہو تو جب مہنگا ہو تو بیچ دیتا ہوں. کیا یہ میرا کاروبار شرعی اعتبار سے درست ہے؟ یہ تو کاروبار اور ہی نہ، یہ اچانک جیسے چیزیں خریدی جاتی ہیں، خریدتے ہیں، پھر ان کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ وہ نہیں جو بات میں نے کی، یعنی سود والی نہیں ہے، منافع والی نہیں ہے. مگر ہے سارا فطور اس کا کہ دنیا میں جو سکے مختلف ہیں نا ملکوں میں، ساری تباہی جو ہے نا معیشت کا بحران اسی وجہ سے. اگر دنیا اس بات پر آ جائے نا کہ ایک ہی سکہ سارے ملکوں میں چلے، نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، نہ روپیہ، نہ پیسہ، ساری دنیا کا ایک ہی سکہ، کچھ بھی نہیں. یہ جو ہے نا کہ شام کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اب اس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کا سب فتنہ اور شرارتی لوگوں کا. حفظ الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس پر آ جائیں، ایک سکہ ساری دنیا مل کر بنا لے، وہی ہر ملک میں چلے، کیوں کسی کی 2 برس پہلے مہاتیر محمد وزیر اعظم ملیشیا آئے تھے کہ کہتا کہ اگر امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے تو ڈالر کے ساتھ لین دین ختم کرو. لیکن مولانا یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہیں، نہ باندھ سکتے. ٹیسٹ تو بجاتے ہیں کہ ہم عوام کی سنتے ہیں، امریکہ کی نہیں سنتے. نہیں، ہمیں تو فکر پڑی کہ ہم بچ ہی جائیں ان کے ہاتھوں سے. بے بس ہوئے ہیں، عاجز ہیں. ضعیف اور کمزور کا کیا دین اور مذہب ہوتا. چلیں، بھائی کا سوال یہ تھا کہ میں غیر ملکی کرنسی خریدتا ہوں اور سستی ہو تو خرید لیتا ہوں، مہنگی ہو تو بیچ دیتا ہوں. اور مولانا نے فرمایا ہے کہ یہ غیر ملکی کرنسی اپنی رقم کے ساتھ خریدنا بالکل ایسی ہے جیسے جنس خریدنا. یہ اور چیز، یہ اور چیز ہے. یہ اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ اپنی دولت کو روپے پیسے کی جمع تفریق کے ساتھ ہی بڑھاتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک سوال کافی دن پہلے بھی اسی نوعیت کا آیا تھا، تو آج پھر ہمارے پاس ایک سوال آیا. کسی بندے پر مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حکومتی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں بے گناہ آدمی بھی پھنس جاتے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی ناجائز مقدمے کے اندر پھنس جائے اور چھٹکارا مشکل ہو تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس مقدمے پر پیسے خرچ کر کے یا کسی کو لین دین کے حوالے سے زکوٰۃ کی مد میں دیے جا سکتے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ جو بندے کی بنتی ہے. نہیں، اپنی زکوٰۃ سے تو نہیں جاتے. نہیں، وہ تو ایک بات ہے نا کہ جیسے گردن